آج ہم جس کتاب میں غوطہ لگانے والے ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ تاریخ ابن خلدون کی دوسری جلد ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ تاریخ کا ایک سمندر ہے۔ جب یہ میرے ہاتھ لگی تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی 500 صفحات میں آخر کیا کچھ ہوگا، لیکن جب میں نے اس کی فہرست پہ نظر ڈالی تو میں حیران رہ گیا۔ اس میں صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اس دور کی پوری معلوم دنیا کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کینوس ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اس سمندر میں اتر کر کچھ موتی نکالنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ 14ویں صدی کا ایک مورخ تاریخ کو کس نظر سے دیکھتا تھا۔ آئیے مل کر اس خزانے کو کھنگالتے ہیں۔ اور یہ کینوس اس لیے بھی اہم ہے کہ ابن خلدون صرف رنگ نہیں بھر رہے، وہ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تصویر بنی کیسے ہے۔ وہ تاریخ کو محض بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک سائنس تھی جس کے اپنے اصول اور قانون ہوتے ہیں، اور یہ دوسری جلد یہ اس سائنس کی لیبارٹری ہے جہاں وہ اپنے نظریات کو تاریخی واقعات پر لاگو کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کا سفر کائنات کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے تہذیبوں کے عروج زوال کی داستان سناتا ہے۔ چلیے تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز عالم کے انساب اور دیگر واقعات کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد کا ذکر ہے۔ باقاعدہ شجرے دیے گئے ہیں۔ مجھے یہ سچ کہوں تو تھوڑا خشک لگا۔ آج کے دور میں کوئی تاریخ کی کتاب ایسے کیوں شروع کرے گا؟ کیا یہ اس دور کا کوئی رواج تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ تھی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ آج ہمیں یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اس دور کے مورخ کے لیے یہ سب سے منطقی نقطہ آغاز تھا۔ اصل میں اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ اول، یہ انسانیت کو ایک واحد مربوط خاندان کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اس سے یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ ہم سب، چاہے یونانی ہوں، فارسی ہوں یا عرب، ایک ہی اس سے نکلے ہیں۔ اچھا، یہ تاریخ کو ایک عالمی داستان بناتا ہے، نہ کہ الگ الگ قوموں کی بکھری ہوئی کہانیاں۔ صحیح۔ اور دوسرا، یہ تاریخ کو ایک مقدس اور الہامی منصوبے سے جوڑتا ہے، یعنی تاریخ کا آغاز براہ راست انبیاء سے ہو رہا ہے، جس سے بعد میں آنے والے تمام واقعات کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی بنیاد فراہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ناموں کی فہرست نہیں بلکہ ایک ورلڈ ویو قائم کرنے کا طریقہ ہے، ایک فریم ورک جس میں بعد کی ساری تاریخ فٹ کی جائے گی۔ تو جب وہ یہ وسیع خاندانی شجرہ بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی توجہ کس شاخ پر مرکوز ہوتی ہے؟ یقیناً وہیں جہاں سے اگلی بڑی کہانی شروع ہونی ہے۔ بالکل، یعنی جزیرہ نمائے عرب۔ وہ فوراً عربوں کی تاریخ کی طرف آتے ہیں اور یہاں بھی وہ تفصیل میں جاتے ہیں۔ وہ عرب عربہ اور عرب مستعربہ میں فرق کرتے ہیں۔ پھر قوم عاد، سمود اور عمالقہ جیسی قدیم، تقریباً بھولی بسری قوموں کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہیں پر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ قوم عاد اور سمود تو تقریباً افسانوی قومیں سمجھی جاتی ہیں جن کا ذکر زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن خلدون 14ویں صدی میں ان کے بارے میں اتنی تفصیلات کہاں سے لا رہے تھے؟ کیا وہ صرف قرآنی قصوں پر انحصار کر رہے تھے یا ان کے پاس کوئی اور تاریخی ذرائع بھی تھے؟ اور یہ عربہ اور مستعربہ کی تقسیم کی کیا اہمیت ہے؟ یہ نقطہ ابن خلدون کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ بنیادی طور پر قرآنی بیانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی عرب روایات، شاعری اور نسب ناموں پر انحصار کر رہے تھے۔ وہ ان ذرائع پر تنقید بھی کرتے تھے، لیکن ان قدیم قوموں کے معاملے میں ان کے پاس یہی مواد دستیاب تھا۔ صحیح۔ لیکن آپ کی دوسری بات، عربہ اور مستعربہ کی تقسیم بہت دلچسپ ہے۔ عرب عربہ وہ قدیم قبائل تھے جنہیں خالص یا اصلی عرب مانا جاتا تھا، جیسے قوم عاد اور سمود جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اچھا۔ جبکہ عرب مستعربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جو باہر سے آ کر عرب میں آباد ہوئے اور عربی زبان اور ثقافت اپنائی۔ یہ تقسیم ابن خلدون کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ عرب شناخت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ عرب کوئی ایک یکساں گروہ نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف نسلوں اور ہجرتوں کا ایک امتزاج تھا۔ تشکیل کیسے ہوتی ہے اس کا بھی تجزیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، عرب کی قدیم تاریخ کے بعد میں نے توقع کی تھی کہ وہ سیدھا اسلام کی آمد پر آ جائیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ کتاب اچانک ایک بالکل مختلف موڑ لیتی ہے۔ ایک پورا باب یونان کے حکمرانوں کے حالات پر ہے، جس میں ارسطو اور سکندر اعظم کا ذکر ہے۔
پھر فارس یعنی ایران اور روم کی سلطنتوں پر لمبے لمبے ابواب ہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کیا اس دور کے کسی مسلمان مورخ کے لیے ایسا کرنا عام تھا؟ اور کیا وہ ان تہذیبوں کو ایک مثبت روشنی میں دیکھ رہے تھے یا صرف ایک مخالف قوت کے طور پر؟ یہ ابن خلدون کے کام کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی پہلو ہے۔ ان کے دور کے اکثر مسلمان مورخین کی تاریخ اسلامی تاریخ ہوتی تھی، لیکن ابن خلدون عالمی تاریخ لکھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا ظہور خلا میں نہیں ہوا تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں کون سی بڑی طاقتیں موجود تھیں، ان کا نظام کیا تھا اور ان کے آپس میں کیا تعلقات تھے۔ وہ یونان کو علم و حکمت کا مرکز، فارس کو ایک عظیم الشان سلطنت اور روم کو ایک بڑی سیاسی اور فوجی طاقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ انہیں محض دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ انسانی تہذیب کے اہم ستونوں کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کے عروج اور زوال سے بھی وہی سبق سیکھے جا سکتے ہیں جو کسی بھی دوسری قوم کی تاریخ سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وہ گویا ایک عالمی اسٹیج سجا رہے ہیں جس پر اسلام کی آمد کا ڈرامہ کھیلا جانا ہے۔ وہ پہلے ہمیں دنیا کے تمام بڑے اداکار دکھا رہے ہیں تاکہ جب مرکزی کردار اسٹیج پر آئے تو ہمیں اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا کہ وہ یونانی فلسفیوں پر بات کر رہے ہیں تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ قرون وسطیٰ کی کسی یورپی مورخ کی کتاب پڑھیں اور اس میں چین کی منگ سلطنت پر ایک تفصیلی باب مل جائے۔ صحیح۔ یہ اس دور کے لیے ایک ناقابل یقین ذہنی وسعت تھی۔ وہ ان تمام تہذیبوں کو ایک ہی انسانی تجربے کا حصہ سمجھتے تھے، اور یہی چیز انہیں اپنے ہمسروں سے بہت آگے لے جاتی ہے۔ تو اس وسیع عالمی تمہید کے بعد کتاب آخرکار اپنے مرکزی موضوع پر آتی ہے: اسلام کا ظہور۔ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، غزوہ بدر، احد، خندق سے لے کر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ تک سب کچھ تفصیل سے موجود ہیں۔ لیکن یہاں میرا سوال یہ ہے کہ یہ تاریخ تو بہت سے مورخین نے لکھی ہے۔ ابن خلدون کے بیان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے؟ کیا وہ صرف واقعات دہرا رہے ہیں یا کوئی نیا تجزیہ پیش کر رہے ہیں؟ ابن خلدون یہاں بھی صرف واقعات بیان نہیں کرتے، وہ ان کے پیچھے کار فرما سماجی حرکیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کی آمد صرف ایک مذہبی انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک زبردست سماجی اور سیاسی تبدیلی بھی تھی۔ اس نے عرب کے منتشر قبائل کو ایک ایسی نئی شناخت اور مقصد دیا جس نے انہیں متحد کر کے ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک نئے نظریے نے ایک نئی اور انتہائی مضبوط عصبیت یعنی گروہی یکجہتی کو جنم دیا۔ اچھا۔ اس کے بعد جب وہ خلفائے راشدین کے دور پر آتے ہیں تو وہ صرف فتوحات کے فہرست نہیں دیتے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک نئی ریاست کیسے بنتی ہے، اس کے ادارے کیسے قائم ہوتے ہیں اور اسے کن اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ان چیلنجز سے کتراتے نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کتاب میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے اندرونی تنازعات کا بھی ذکر ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہوئے۔ وہ ان حساس موضوعات کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہی ان کی عظمت ہے۔ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتیں، وہ ان واقعات کو ایک مورخ کی نظر سے دیکھتی ہیں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے۔ وہ اسے انسانی سیاست کی پیچیدگیوں، گروہی مفادات اور قیادت کے بحران کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک صاف ستھری مثالی تصویر پیش نہیں کرتے، بلکہ واقعات کو ان کی تمام تر انسانی حقیقتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعی کمال ہے۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد تاریخ کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا نہیں، بلکہ تاریخ سے اپنے نظریات اخذ کرنا تھا۔ اور تاریخ کا یہ سفر خلافت راشدہ کے سنہرے دور پر ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ بنو امیہ کے دور کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں خلافت موروثی بادشاہت میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ابن خلدون اس منتقلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں آ کر ابن خلدون اپنے سب سے مشہور نظریے کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں، یعنی عصبیت کا نظریہ۔ یہ ان کی تاریخ کے فلسفے کی کنجی ہے۔ اس پر کیسے فٹ ہوتی ہے؟ بالکل، عصبیت کو آپ گروہی یکجہتی، سماجی جڑت یا ٹیم اسپرٹ کہہ سکتے ہیں۔
یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو کسی خاندان، قبیلے یا قوم کو متحد رکھتی ہے اور انہیں مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے پر اکساتی ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ میں وہی گروہ کامیاب ہوتے ہیں جن کی عصبیت مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا، ابتدائی مسلمانوں کی عصبیت ایمان پر مبنی تھی، جو سب سے مضبوط تھی، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے سلطنت پھیلی اور دولت آئی، یہ مذہبی عصبیت کمزور پڑنے لگی۔ بنو امیہ نے قریش کی ایک طاقتور شاخ ہونے کے ناطے اپنی خاندانی اور قبائلی عصبیت کا استعمال کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ایک فطری سیاسی عمل تھا۔ اچھا، تو وہ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں دے رہے کہ یہ اچھا تھا یا برا، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ سماجی قوانین کے تحت ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ اس کہانی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ وہ دکھاتی ہیں کہ چند نسلوں تک حکومت کرنے کے بعد شہروں کی پرتعیش زندگی اور اقتدار کی کشمکش نے خود بنو امیہ کی عصبیت کو بھی کمزور کر دیا۔ وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ جی، اور پھر تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے، ایک نیا گروہ عباسی مشرق سے اٹھتا ہے، جن کی اپنی ایک نئی اور مضبوط عصبیت ہوتی ہے، اور وہ کمزور پڑ چکے امویوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک چکر ہے، صحرا کی سختی سے اٹھی مضبوط عصبیت، شہروں کی فتح، پھر عیش و عشرت سے عصبیت کا زوال، اور آخر میں ایک نئی مضبوط عصبیت کے ہاتھوں شکست۔ ابن خلدون نے پہلی بار اس چکر کو تاریخ کے ایک آفاقی قانون کے طور پر پیش کیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ہمیں کیا تصویر نظر آتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ابن خلدون کی تاریخ ایک منظم سفر ہے۔ یہ کائنات کے آغاز اور انسانیت کے ایک خاندان ہونے کے تصور سے شروع ہوتی ہے، قدیم اقوام اور عالمی سلطنتوں کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر اسلام کے ظہور اور ابتدائی مسلم ریاستوں کی تشکیل کو اپنے سماجی قوانین کے لیے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں، بلکہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک پورا نظام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ ان کی مشہور کتاب المقدمہ، جو دراصل اسی تاریخ کا تعارف ہے، ان تمام نظریات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ صحیح، اور یہ کتاب تاریخ اس نظریے کا عملی ثبوت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سائنسدان پہلے اپنی تھیوری پیش کرے اور پھر لیبارٹری میں تجربے کر کے اسے ثابت کرے۔ اور ابن خلدون کی لیبارٹری پوری انسانی تاریخ تھی۔ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک زبردست سوچ ہے۔ اس نے تاریخ کو کہانیوں کے مجموعے سے نکال کر ایک باقاعدہ علم کا درجہ دے دیا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ ابن خلدون نے تاریخ کو بار بار دہرائے جانے والے چکروں کے ایک سلسلے کے طور پر پیش کیا، جو تقریباً سائنس کے قوانین کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کسی حد تک قابل پیشین گوئی ہے؟ کیا ہماری آج کی تہذیبیں، ہماری قومیں، ہمارے معاشرے بھی ابن خلدون کے اسی پہیے پر گھوم رہے ہیں، جہاں ہماری اپنی عصبیت عروج پر ہے یا زوال کی طرف مائل ہے؟ کیا ہم تاریخ کے اس عظیم اسکرپٹ میں صرف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس کا انجام پہلے سے طے شدہ ہے؟